کہا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی تھی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند اور پرند سب اس قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے۔ مویشی مالکان بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کی مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والے لوگوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات سنی اور وہ بات اس کے دل میں اتر گئی تو اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا کی طرف چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے۔ اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کی دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے بہت اچھے سے اپنی بکریوں کو سیر کروائی اور واپس آ گیا۔ اب یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روزانہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریوں کو واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تھا۔ لوگ حیران تھے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا تھا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد صرف لوگوں کو ایمان بتانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کا سوچا جسے دیکھنے چرواہے کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ بھی آ گیا تھا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کیسے کہیں ڈوب نہ جاؤں۔ سب جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر ڈرتے ڈرتے پھیلا ڈالا، بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ وہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کر دریا سے باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا۔ اس کی اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے، اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو اس رسے کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی آج لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا، آپ نے یقین نہیں کیا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں کا، ہماری دعاؤں کا بھی یقین سے حال خالی ہے۔